آپ لوگوں کا یہی اہتمام ہے نا کہ آپ لوگوں صرف صحیح اور مرفوع روایات کو ہی، یہ مرفوع روایتیں صحیح اور حسن درجے کی روایت، حسن درجے کی کو آپ نے جمع کیا. تو مثال کے طور پر یہ کوئی بھی مثال واف اللہا یا انما الاعمال بالنیات یا کوئی من تشبہ، تو اس کے اندر مثال کے طور پر ایک سند سے وہ حدیث آ رہی ہے، وہ سند صحیح ہے محدثین کے معیار کے مطابق. وہی کسی اور سند سے وہ حدیث آ رہی ہے، وہ سند نے مسئلہ ہے. اس وقت آپ نے کیا جو مسئلے والے سند کو بھی اس میں شامل کیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مسئلے والی سند ہے اس کے اندر اگر تو کوئی مستقل بات بیان ہو رہی ہے، یعنی اس کا پہلے تو حکم کیا ہے، کیا وہ ضعیف روایت ہے یا وہ کسی حسن درجے کی روایت ہے، اصلی غیر درجے کی روایت ہے، تو اس کو ہم نیچے حوالے میں ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو مضمون اوپر زیر بحث ہے یہ فلان جگہ پر بھی، اگر وہ ضعیف نہیں ہے، حسن لغیری بھی ہے، ضعف نہیں ہے اس کے اندر، تو ہم اس کو حوالے میں ذکر کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات بیان ہوئی ہے جو منفرد بات ہے اور وہ ہم لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اوپر سند کی وجہ سے، تب بھی ہم ایک قاری کو یہ حوالہ دے دیتے ہیں نیچے لکھ کر کہ فلاں روایت کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے، چونکہ یہ سند کے معیار میں اس طرح پوری نہیں اترتی، لہٰذا ہم نے اس کو اپنے اصل متن میں نہیں لیا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے. اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی سند کا حکم کیا ہے. تو جب وہ نیچے حاشیے میں اس کو دیکھیں گے تو ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اضافہ تو ہر جگہ، یہ روایت اس موضوع کی اصل روایت یہ ہے، یہ وہ روایت ہے جس کے سند میں ضعف ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو یعنی اگر وہ ضعیف بھی ہے تو آپ نے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے پڑھنے والوں کو اس کا ذکر کیا اور حکم لگا کے اس میں حکم بتا دیا کہ بھئی یہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ صحیح حدیث اسی مسئلے پر یوں موجود ہے اور نہیں وہی واقعہ کسی اور جگہ کسی اور سند سے آئی اور اس کے اندر ضعف ہے، تو آپ نے الگ کر. اس میں ایک اور تصریح بھی میں کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو روایت ہے اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ مستقل بذات نوعیت کی نہیں ہے، تو اس کا اضافہ پھر ہم اصل متن میں بھی قبول کرتے ہیں اس صراحت کے ساتھ. نیچے لکھ دیتے ہیں، مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں، یعنی ہماری تحقیق سے اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، اور اس کے اندر جو اضافہ اس ضعیف روایت میں بیان ہو رہا ہے یا اس کی سند کمزور اس میں بیان ہو رہا ہے، وہ اضافہ کوئی مجموعی روایت کا جو اسٹرکچر ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں بیان کر رہا. مثال دیتا ہوں کہ بڑی مشہور روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، اصل روایت میں یہ ذکر ہے، تو اونٹنی کی لگام کسی نے بدو نے پکڑ لی، تو آپ نے فرمایا، سوالات ہوئے، آپ نے جوابات دیے، پھر آپ نے فرمایا کہ لگام چھوڑ دو. تو اب وہ جو سندن کمزور روایت ہے اس میں بیان ہوتا ہے کہ جب لگام چھوڑ دی تو پھر اونٹنی اس مقام کی طرف روانہ ہو گئی. تو معلوم یہ ہوگا کہ حج کے موقع کا ذکر ہے، یعنی روایت حج کے موقع پہ زیر بحث آئی. لیکن یہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس سے جو کانٹینٹ ہے حدیث کا اس میں کوئی نئی بات بیان ہو رہی ہے. جیسے بدو نے کوئی بات پوچھی تھی، رسول اللہ نے کوئی 5 باتیں بتائی تھی، ضعیف روایت میں چھٹی بات سامنے آ گئی. یہ نہیں ہے. اطلاقات، تصویر، کانٹیکس، تفصیلات یہ واضح ہوتی ہیں، تو اگرچہ اس کی سند اس درجے کی نہ ہو تب بھی ہم اس کو حدیث کی جو پوری تصویر بن رہی ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کو قبول کرتے ہیں صراحت کے ساتھ. بہت اچھا.